المرسلين وعلى آله وصحبه وأصحابه ورحمة الله على أعدائه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب ہدایت و رہنمائی ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقویٰ اور پرہیزگاری ہیں اور اس کے ساتھ غیب پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جب ہدایت الہی سے فائدہ اٹھانے کی بات ہوگی اور اس کے سہارے منزل مقصود تک پہنچنے کی تشریح کی جائے گی تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ یہ تمام باتیں تبھی ممکن ہیں جب تقویٰ اور ایمان کے ساتھ اللہ پر اعتماد کیا جائے۔ تو جسے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، جس کے حوالے اپنے نظام ہدایت و رہبری کا کام کرے گا، خود اس کا ایمان و تقویٰ آپ اندازہ لگائیں کہ کس منزل پر ہوگا اور اس کے کردار کا کیا عالم ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے۔ روایات نے ایک ہلکا سا خاکہ بیان کیا ہے کہ جسے امت اسلامیہ میں نظام ہدایت کی بعد رسالت پہلی کڑی قرار دیا گیا، اس کے بارے میں خود سرکار دو عالم نے اعلان فرمایا: یا علی، آپ کی محبت ایمان اور تقویٰ ہے اور آپ کی عداوت کفر و نفاق ہے۔ گویا یہ واضح اشارہ کر دیا گیا، ہدایت لینے والا صاحب ایمان و تقویٰ ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا اس کردار کا حامل ہوتا ہے جہاں اس کی محبت خود ایمان اور تقویٰ بن جائے۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہدایت لینے والا صاحب ایمان ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا کل ایمان ہوتا ہے۔ ہدایت لینے والا صاحب تقویٰ اور متقی ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا امام المتقین ہوتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات، یہی اہتمام قدرت تھا کہ اس نے جب بھی کوئی ہادی و رہنما بنائے تو اسے زیور تقویٰ سے خود آراستہ فرما کر بھیجا اور اتنا بلند کردار بنا دیا کہ دنیا کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کے معنی کیا ہیں، یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے جس کا یہ موقع نہیں۔ تقویٰ کے ظاہری معنی یہ سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے خود کو روکنا تقویٰ ہے۔ اب جو انسان اپنے کو معصیت پروردگار اور آتش جہنم سے بچا لے گا وہ متقی اور پرہیزگار کہا جائے گا، اور جو اپنے کو ان باتوں سے نہ بچا سکے گا وہ غیر متقی اور غیر پرہیزگار ہوگا۔ اس منزل میں انسانوں کی منزلیں الگ الگ ہوں گی۔ ایسے افراد بھی ہوں گے جو اپنے کو عذاب الہی سے بچا لیں گے لیکن دوسروں کو نہ بچا سکیں گے، اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ایک عالم کو بچانے والے ہیں، جو اپنی ذات کو بچا لے گا وہ متقی کہا جائے گا، اور جو سارے عالم کو اپنے چاہنے والوں کو بچا لے گا وہ امام المتقین کہا جائے گا۔ جو کسی کے نقش قدم پر چل کر معصیت پروردگار سے بچ جائے گا وہ خود تو متقی ہوگا، لیکن جس کے نقش قدم معصیت پروردگار سے بچانے کی ضمانت ہوں گے وہ امام المتقین ہوگا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، تاریخ امامت میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے امام المتقین کے کردار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک ہی منظر پیش کرتا ہوں، اور وہ واقعہ بھی اس ہستی کا ہے جس کے تقویٰ کو ساری دنیا نے ایسا تسلیم کیا کہ ان کا نام نامی محمد الجواد اور بالخصوص
امام محمد تقی علیہ السلام ہو گیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قدرت نے اپنا انتظام کر دیا لیکن حاسدوں کا سلسلہ تمام نہیں ہوا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم انہیں وارث رضا نہیں سمجھتے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے موقع پا کر مجمع اصحاب میں اپنے فرزند محمد تقی سے کہا، اے بیٹا ذرا قریب آؤ، اور بچے کی قمیص کو اتار دیا۔ لوگوں نے پڑھ کر جو مشاہدہ کیا تو کیا دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی پشت پر مہر امامت کا نشان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد سب کی یہی شان رہی ہے، رسول کریم کی پشت پر مہر رسالت تھی اور ہر امام کی پشت پر مہر امامت ہوتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک شخص نے موقع پا کر ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام سے کہا، اگر خدا نخواستہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد دین کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرا فرزند محمد تقی۔ پوچھنے والے نے کہا، حضور ان کی عمر تو اس وقت صرف 3 برس کی ہے، یہ 3 برس کا بچہ امامت کی ذمہ داری کیسے سنبھالے گا؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن کریم میں صاف بیان ہوا ہے کہ 3 دن کے عیسیٰ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اب بتاؤ میرا 3 سال کا فرزند امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر انتظام الہیہ کے تحت صرف 7 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام نے بار امامت سنبھال لیا۔ سارے کمالات کو مسلسل دیکھنے کے باوجود خدا کے ولی کو دنیا نے پہچاننے سے ہمیشہ انکار کیا اور یہ ایک سلسلہ رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے ظلم ناقص میں یہ سمجھنا چاہا کہ امامت کا مرتبہ گھٹا دیں گے، لیکن امامت نے آواز دی، تمہارے نہ پہچاننے سے ہم آل محمد کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ یاد کرو اگر میرے جد نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ دھیان کریں کہ اگر علی کو دنیا نے نہ پہچانا تو علی کا کیا نقصان ہوا؟ حسن مجتبیٰ کو شام کی حکومت نے نہ پہچانا تو امام حسن کا کیا نقصان ہوا؟ آقا حسین کو یزید ملعون نے نہ پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ امام سجاد کو ظالم ہشام نے نہیں پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ امام محمد باقر کو عبد الملک ملعون نے نہیں پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وقت کے اماموں اور بادشاہوں نے نہیں پہچانا تو ہمارے معصوم امام کا کیا نقصان ہوا؟ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اگر ہارون نے نہیں پہچانا تو خود ان کا کیا نقصان ہوا؟ اور میرے بابا علی رضا کو مامون رشید مرحوم نے نہیں پہچانا تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ اسی طرح امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اگر تم لوگوں نے نہیں پہچانا تو میرا کوئی نقصان نہیں، بس یہ یاد رکھنا کہ 2 سلسلے الگ الگ ہیں، اب تم فیصلہ کرو کہ تمہارا رشتہ کس سلسلے سے ہے اور میرا رشتہ کس سلسلے سے ہے۔ میں تو اپنے جد کا ایک ہی اعلان جانتا ہوں، جو وقت کے امام کو نہ پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ میری فضیلت کے بارے میں نہ سوچو، اپنی موت کے بارے میں سوچو۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اچھا قسمت آپ سب حضرات کی کہ آپ امام علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں اور ان کی شہادت کے لیے فرش عطا پر تشریف لائے ہیں۔ المختصر مومنین مامون رشید خلیفہ بنی عباس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے پاس بہت عزت و احترام ظاہری سے رکھ لیا
یہاں تک کہ اپنی لڑکی ام الفضل سے شادی کر دی، اور آپ کے علم و کمال سے اتنا متاثر ہوا کہ اکثر مشہور اور سند رسیدہ درباری علماء سے مناظرہ اور مقابلہ کرواتا تھا۔ پھر امام کے علم و فہم اور اپنے انتخاب پر خوش بھی ہوتا رہتا تھا، لیکن ان تمام فضائل و کمالات کے اعتراف کے باوجود امت کے بنائے ہوئے خلفاء نے ہمیشہ ہر دور میں آل رسول پر ظلم و زیادتی کی، اور اپنے ان تمام بزرگوں کو جو اہل بیت طاہرین میں گزرتے رہے، ہر آنے والا امام ان تمام مظالم کو یاد کرتے روتا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کمسنی ہے، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں۔ کسی نے کہا فرزند رسول آپ کیوں رو رہے ہیں اور اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ امام تقی فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں ظالموں نے میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طرح انہیں اذیتیں پہنچائیں۔ خدا کی قسم مجھے موقع مل گیا تو ایک ایک ظالم کو قبر سے نکال کر اس کی لاش کو نظر آتش کرا دوں گا اور اس کا بستر کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ اللہ اللہ، یہ مصائب اور دلے بنت رسول کیا امت اسی کو کہتے ہیں؟ لیکن عزادارو، سیاست کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے، یہاں رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ وہ تو رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تھی اور یہاں تو ام الفضل ملعونہ خود حکومت ہی کی بیٹی تھی اور امام محمد تقی خلیفہ کے داماد تھے، لیکن روایت کہتی ہے جب بیٹی نے باپ سے شوہر کی شکایتیں کی تو ملعون نے تلوار لے کر امام کی خوابگاہ کا ارادہ کیا اور اپنی دانست میں تلوار سے امام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن خداوند عالم نے اپنے اعجاز خاص سے امام عالی مقام کو بچا لیا، ورنہ حکومت نے تو بیٹی کے بیوہ ہونے کی بھی پرواہ نہ کی تھی۔ اور یہ بیٹی ام الفضل بنت مامون ایسی ظالمہ کہ جب سے امام کے عقد میں آئی سوائے شکایت کے کوئی کام نہ تھا۔ روزانہ باپ سے شکایت، بھائی سے شکایت، عزیزوں سے شکایت، یہاں تک کہ مامون نے عاجز آ کر امام محمد تقی کو مدینہ بھیج دیا۔ ام الفضل کو وہاں میدان اور وسیع مل گیا، اور جب دیکھا کہ امام تقی علیہ السلام نے عقد ثانی فرما لیا ہے اور اس ملعونہ کی طرف توجہ نہیں کرتے تو باپ کو شکایتی خطوط پھر بھیجنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد اس کی جگہ اس کا بیٹا معتصم ملعون نے خلافت سنبھالی، اور اس نے اپنی بہن کی شکایتوں پر امام علیہ السلام کو مدینے سے بغداد طلب کر لیا، اور اب یہ طے کیا گیا کہ امام محمد تقی کو ان شکایتوں کے بدلے سزا دی جائے گی۔ امامت کا قصور کیا ہے حکومت جانے، البتہ تاریخ کا اعتراف ہے کہ امام کی شہادت کے بعد خود ظالمہ ام الفضل نے اعلان کیا میں نے اپنے شوہر پر بہت ظلم کیا اور انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ عزادارو، وقت گزرتا رہا، بہانے تلاش ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن معتصم ملعون نے جودہ کی طرح ام الفضل کو راضی کر لیا اور حضرت کو انگور میں زہر دلوا دیا، اور ایک روایت کی بنا پر اپنے غلام کے ذریعے شربت بھیجا اور حضرت نے اسے پی کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ عزادارو، اس زہر دغا کا اثر نم ایمان کے جسم اقدس میں بہت تیزی سے سرایت کر گیا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ معتصم ملعون نے اپنے وزیر کے ذریعے حضرت کی دعوت کی اور زہر آلود کھانا کھلا دیا۔ جیسے ہی حضرت نے 2 لقمے نوش فرمائے زہر کا اثر کارگر ہو گیا۔ امام اٹھ کھڑے ہوئے، وزیر نے کہا اور نوش فرمائے۔ امام نے فرمایا تیری مراد کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
یہ کہہ کر بیت الشرف میں تشریف لائے ماتمداران امام محمد تقی ہمارے ائمہ طاہرین میں سب سے کم سن، یعنی اپنی پاکیزہ زندگی کے کل 25 سال ابھی یہاں اپنے گزارے تھے کہ ظلم و ستم کے طوفانوں نے زہر دغا کے ذریعے آپ کی کشتی حیات ساحل موت سے قریب کر دی۔ امام محمد تقی بستر شہادت پر کروٹیں بدلنے لگے اور بالآخر 29 یقات سن 220 ہجری کو دنیا سے رحلت فرمائی۔ امام کے ماتمداروں، یہ نہ سمجھنا کہ امام بادشاہ وقت کے داماد تھے، دھوم سے جنازہ اٹھا ہوگا، بلکہ جس طرح ہمارے ساتھ میں امام موسی کاظم کی لاش مبارک بغداد کے پل پر بے کسی کے عالم میں رکھی رہی، اسی طرح معتصم ملعون نے ہمارے اس غریب الوطن امام محمد تقی کی لاش کے ساتھ نیا ظلم کیا۔ آہ کی زبان سے عرض کروں، امام عالی مقام کی لاش دھوپ میں پڑی رہی اور اس پر بھی اتفاق نہ کی، بلکہ یہ سمجھ لو کہ کوفے میں ابن زیاد ملعون کے حکم سے جو ظلم غریب مسلم پر ہوا، اسی طرح کا ظلم ہمارے نوے امام پر کیا گیا۔ آپ کی لاش مبارک چھت کے اوپر سے چھوڑ دی گئی، زمین نے بڑھ کر بدا بوسے لیے، کوئی نہ تھا کہ امام کی لاش کو دفن کرتا، کسی کو دفن کی اجازت نہ تھی، البتہ اعجاز امامت سے جس میں اطہر سے مشک و عنبر سے بہتر خوشبو نشر ہو رہی تھی، تمام بغداد میں آہستہ آہستہ اس کی خبر ہو گئی۔ ارکان سلطنت بالخصوص معتصم ملعون پر بھی خوف طاری ہوا کہ اب کہیں مجھ پر عذاب خدا نازل نہ ہو جائے، اس لیے تیسرے روز حکم دیا کہ شیعہ اپنے امام کی لاش اٹھا لے جائیں۔ عزاداروں، امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک شریک کار تھا، مولا نے اسے مدینے میں اپنے امور کا محتمل بنا کر بغداد کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام علی تقی علیہ السلام کی خدمت میں مدینے میں تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک تختی کو سامنے رکھ کر کچھ دیکھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد بے تابانہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی امام داخل حرم ہوئے، بیت الشرف میں رونے پیٹنے کا بحران برپا ہو گیا۔ میں نے عرض کی فرزند رسول خیر تو ہے؟ فرمایا میرے بابا محمد تقی نے عالم مسافرت میں شہادت پائی۔ اس کے بعد امام علی نقیب اعجاز کاظمین تشریف لائے اور اپنے پدر بزرگوار کی تجہیز و تکفین فرما کر اسی مقام پر دفن فرمایا جہاں آج آپ کا روضہ عالی موجود ہے۔ عزاداروں، بیان ختم ہوا۔ مسافرت کا عالم، گھر دور، اہل وطن دور، بیٹا دور، اعزہ دور، زہر کا اثر، پیاس کی شدت، کون تھا جو پانی حاصل کرتا، کون تھا جو دوا لا کر دیتا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی پیدا ہو گیا جس نے وقت آخر سہارا دے دیا اور آپ کے فرزند امام علی نقی بھی بیجاز آ گئے۔ غربت میں جنازہ اٹھ گیا، بیٹے کے ہاتھوں سے باپ کا لاشا دفن ہو گیا، مگر ہائے حسین غریب، وطن سے بہت دور مگر اہل وطن قریب، گھر دور مگر عزہ قریب، خیمے میں نزدیک بہن موجود، بیٹیاں قریب، لیکن آئے حسین غریب کی بے کسی، کئی دن تک لاشا ریگے گھر میں کربلا پر پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ عزاداروں، عید قرباں قریب ہے،
آئیے میں امام محمد تقی علیہ السلام اپنے قید خانے میں خود آقا حسین اور انصار حسین کی شہادت کو یاد کرتے روتے تھے۔ میں اسی مناسبت سے 2-3 بند عرض کرتا ہوں کہ اتفاق علماء اس میں ہے اے اہل عزا 5 شرطیں ہیں ذبیحہ کے لیے پیش خدا۔ شرط اول ہے کہ حیوان نہ بھوکا پیاسا، احتیاطاً بدم ذبح بھی دو آب و غذا۔ عزاداروں دوسری شرط ہے ہو جمعہ تو تاخیر کرو، جمعہ کے وقت نماز اس کو نہ تکبیر کرو۔ تیسری شرط ہے حیوان نہ ہو پیشے حیوان، تادم ذبح نہ حضرت سے ہو باہم نگراں۔ شرط 4 ہے کہ جلدی نہ کرو تا امکان، ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے رواں۔ 5ویں شرط چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو، ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ۔ اے عزادارو ذبح حیوان کی یہ شرطیں ہیں مگر واویلا اشرف خلق جو تھے آل نبی نور خدا آہوے شیر خدا پیجئے نبے دو ذرا، کھانا کیسا کہ نہ پانی انہیں قاتل نے دیا۔ حلق تر کرتے ہیں قصاب بھی قربانی کا، قطرہ امت نے نہ مولا کو دیا پانی۔ ذبح حیوان کا نہیں، حکم ہے حیوان کے حضور، یا نہ شبیر سے کوئی دور نہ زینب تھی دور۔ آل احمد در خیمہ پہ کھڑی تھی مجبور، تھی سکینہ کہیں بے ہوش، تھے عابد رنجور۔ شاہ خیمے کی طرف بادل نم دیکھتے تھے، ذبح ہوتے تھے حسین، اہل حرم دیکھتے تھے۔ آخری بند ہے ماتمداروں کہ عید ذی الحجہ میں ہے قربانی حیوان اللہ، ہو جو 1 سال سے کم ذبح نہیں اس کا روا۔ تم کو اکبر کی جوانی کی قسم اہل عزا، قتل اصغر کو جو آدھا نے کیا کیا